ارے کس نے میرے منات کو دیکھا ہے؟ ناز ہو تم لوگوں کا، معلوم نہیں ہمارے معبود کو کون بدبخت لے گیا ہے، نہ معلوم کسے ہم سے دشمنی ہے جو ہمارے معبود پر اپنی دشمنی نکال رہا ہے۔ بوڑھے عمر نہایت غصے اور بے چینی میں جگہ جگہ اپنے لکڑی سے بنائے بت کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اچانک انہیں گندگی سے بھرے گڑھے میں اپنا لکڑی کا بت نظر آ ہی گیا۔ او میرے معبود، آپ یہاں ہیں؟ کون ہے یہ گستاخ؟ بھلا بتاؤ، کوئی جگہ سمجھ میں نہ آئی تو اس گندگی میں ڈال دیا۔ خدا کی قسم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ ایسی گستاخی کس نے کی ہے تو اس کی درگت بناؤں۔ عمر نے اسے اٹھایا اور گھر لا کر اچھی طرح نہلایا، خوشبو لگائی، تب کہیں جا کر غصہ کچھ کم ہوا۔ بات تھی ہی غصے کی، عمر کی جان سے زیادہ عزیز منات کو کسی نے اٹھا کر نجاست سے بھرے گڑھے میں ڈال دیا تھا۔ کچھ دنوں بعد عمر نے پھر منات کو نہ پایا، پریشانی کے عالم میں تلاش شروع کی۔ اس بار بھی منات کو وہیں گندگی کے ڈھیر پر پایا۔ غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا کرتے؟ یہ حرکت کرنے والا نظر آتا تو اس کی خبر لیتے۔ خود منات بیچارہ تو اپنے لیے کچھ کر سکتا تو ہی اپنا بچاؤ کرتا نا۔ وہ تو لکڑی کا ایک بے جان بت تھا۔ غرض کہ یہ آئے دن کا معمول بن گیا کہ عمر اپنے پیارے منات کو صاف ستھرا کر کے خوشبو لگا کر عبادت گاہ میں رکھتے، اور رات کو شرارت کرنے والا اسے اٹھا کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک آتا۔ آخر روز روز کی اس شرارت سے تنگ آ کر ایک دن عمر نے بت کے گلے میں تلوار لٹکا دی اور کہا، مجھے تو یہ علم نہیں کہ کون تیرے ساتھ یہ گستاخی کرتا ہے، اب یہ تلوار لے اور خود اس سے اپنا دفاع کرنا۔ اب جو شرارت کرنے والا رات کو آئے اور بت کے گلے میں تلوار لٹکی دیکھی تو وہ بہت ہنسے۔ اس بار انہیں مزیدار شرارت سوجی۔ تلوار تو انہوں نے اپنے پاس رکھ لی اور عمر کے پیارے منات کو ایک مردہ کتے کے ساتھ باندھ کر ایک ایسے کنویں میں لٹکا دیا جہاں لوگ گندگی پھینکا کرتے تھے۔ صبح کو عمر نے بت اور تلوار دونوں غائب دیکھے تو پھر تلاش شروع کی۔ اب جو دیکھا تو بت کو مردہ کتے کے ساتھ گندگی کے کنویں کے اوپر لٹکا ہوا پایا تو ان کے غصے کی انتہا نہ رہی، مگر اس بار انہیں غصہ شرارت کرنے والے پر نہیں بلکہ اپنے منات پر آیا تھا۔ اب اس کی چشم ہدایت روشن ہو گئی تھی، اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جموع بنو سلمہ کے ایک رئیس تھے۔ زمانہ جاہلیت میں خاندان کے بتوں کے رکھوالے تھے اور خود بھی نہایت شوق سے بت پرستی کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لکڑی کا بت منات بنا کر گھر میں بھی رکھا ہوا تھا، جس کی صبح شام پرستش کرتے، سجاتے سنوارتے۔ گھر گھر اسلام کا چرچا پھیلا، مگر انہیں اپنے بت سے ہی محبت رہی، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا۔ آفتاب اسلام کی شعاعیں جس وقت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے یثرب کے ایک ایک گھر پر ذوفگن ہو رہی تھی، عمر بن جموح کی عمر 60 سال سے متجاوز ہو چکی تھی، اور اس وقت ان کے تینوں بیٹے معاذ، موعوذ، خلاد اور ان کے ایک ہمجولی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم مشرف با اسلام ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ تینوں بیٹوں کے ساتھ ان کی ماں ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی تھی۔ بیوی نے دیکھا کہ اہل یثرب کی بڑی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ان کے شوہر اور چند قبائل کے سرداروں کے علاوہ کوئی بھی اب شرک پر باقی نہیں رہ گیا ہے، تو انہیں سخت تشویش ہوئی۔ وہ اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتیں اور ان کا غیر معمولی احترام کرتی تھیں، اور ان کے متعلق اس بات سے ڈرتی تھیں کہ اگر انہوں نے کفر کو نہیں چھوڑا اور اسی حال میں ان کی موت آ گئی تو وہ جہنم کے مستحق قرار پائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن اپنے بیٹے کے قبول اسلام کی خبر ہو گئی تو انہیں بلایا اور اس بات کی تصدیق چاہی۔ بیٹے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ سچ بتا دیا، ساتھ ہی سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی، جس کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خاصا اثر ہوا، مگر اسلام لانے میں الجھن کا شکار تھے۔ معاذ نے اپنے والد کو اسلام لانے کا مشورہ دیا تو انہوں نے کہا، میں پہلے اپنے منات سے مشورہ کروں گا، وہ جو حکم دے گا میں اسی پر عمل کروں گا۔ منات سے مشورے کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ منات کے پیچھے ایک مکار عورت کھڑی ہو جایا کرتی اور جو کوئی بھی کچھ پوچھتا وہی جواب دیا کرتی، مگر اس دن حضرت عمر کی بیوی حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا نے جو اسلام قبول کر چکی تھی، اس عورت کو بھگا دیا۔
اب جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت تعظیم کے ساتھ اپنے منات سے سوال کیا تو منات خاموش رہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی کئی سوالات کیے مگر کسی کا جواب نہیں آیا۔ اس دن سے ان کے دل میں بتوں کی تعظیم اور محبت ختم ہو گئی، مگر مزید نفرت دلانے اور اسلام کی روشنی میں لانے کے لیے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ انوکھی شرارت سوجی جو شروع میں بیان کی گئی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جموع نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور بتوں کی نفرت میں چند اشعار کہے۔ خدا کی قسم اگر تو خدا ہوتا تو اور کتا مرا ہوا کنویں کے اندر ایک ساتھ لٹکے نہ ہوتے۔ لعنت ہو تیرے اس جگہ پڑے ہونے پر، وہ کیسی ذلیل جگہ تھی کہ اگر میں تجھے اس ذلیل جگہ سے اٹھا کر نہ لاتا تو وہیں اوندھا پڑا ہوتا۔ اللہ پاک نے مجھے اس سے بچا لیا کہ میں قبر کی تاریکی میں اتارا جاتا۔ ساری تعریف اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو احسان کرنے والا، رزق دینے والا اور بدلے کے دن کا مالک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ آخری عمر میں مسلمان ہوئے اور صرف 3 سال کے قریب نبوت کا زمانہ پایا، لیکن اپنے ایمانی جوش کی بدولت ان کا شمار عظیم صحابہ اکرام میں ہوتا ہے۔ آپ بڑے سادہ مزاج اور فیاض بزرگ تھے اور ان کی سخاوت کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اعتراف تھا۔ ایک مرتبہ بنو سلمہ کے کچھ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارا سردار ایک کنجوس آدمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کنجوسی سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ آج سے تمہارے سردار الجاد البیض، سفید گھنگریالے زلفوں والے عمر بن جموع ہیں۔ اس دن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو سلمہ کے رئیس بن گئے اور مسلمان انہیں سید الانصار یعنی انصار کے آقا کہنے لگے۔ رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبہ شہادت کے باوجود غزوے میں شریک نہ ہو پائے، کیونکہ ان کے ایک پیر کی لنگڑاہٹ اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کے بیٹوں نے انہیں میدان جنگ میں جانے سے روک دیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد احد کا معرکہ پیش آیا۔ انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو دشمنان خدا سے مقابلے کی تیاریاں کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ انہیں صبح و شام بھپرے ہوئے شیروں کی طرح آتے جاتے دیکھتے۔ ان کے چہرے دولت و شہادت اور رضائے الہی کے حصول کے شوق میں جگمگا رہے تھے۔ اس صورتحال نے ان کے اندر بھی جوش و ہمت کو برانگیختہ کر دیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر قیادت اپنے بیٹوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے کا تہیہ کر لیا۔ لیکن ان کے بیٹے ایک بار پھر ان کے ضعف، سن رسیدگی اور پاؤں کے لنگ کی وجہ سے منع کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جموع کی اس بات سے سخت ناراض ہوئے کہ کیسی بری بات ہے کہ میرے بیٹے تو جنت میں جائیں اور میں رہ جاؤں۔ بیوی نے اس وقت انہیں ابھارنے کے لیے طانے کے طور پر یہ کہا، میں تو دیکھ رہی ہوں کہ آپ لڑائی سے بھاگ کر لوٹ آئے۔ آپ فوراً بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بیٹے مجھے اس خیر سے باز رکھنا چاہتے ہیں، لیکن خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ میں اپنے اس ٹانگ سے جنت میں داخل ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں معذور کیا ہے تو نہ جانے میں کیا حرج ہے۔ انہوں نے پھر خواہش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بیٹوں سے فرمایا، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، شاید ان کی قسمت میں شہادت لکھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہتھیار لے کر میدان جنگ کا رخ کیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے عمر کو لڑائی میں دیکھا کہ اکڑتے ہوئے چلتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا کی قسم میں جنت کا مشتاق ہوں۔ ان کا ایک بیٹا بھی ان کے پیچھے دوڑا ہوا جاتا تھا۔ دونوں لڑتے رہے حتیٰ کہ دونوں شہید ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف سے گزرے تو فرمایا، خدا اپنے بعض بندوں کی قسم پوری کرتا ہے، عمر بھی انہی میں ہیں اور میں ان کو جنت میں اسی لنگڑے پاؤں کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ان کی بیوی اپنے خاوند اور بیٹے کی نعش کو اونٹ پر لاد کر دفن کے لیے مدینہ لانے لگی تو وہ اونٹ بیٹھ گیا۔ بڑی دقت سے اس کو مار کر اٹھایا اور مدینے لانے کی کوشش کی، مگر وہ احد ہی کی طرف کا منہ کرتا تھا۔ بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا عمر نے گھر سے نکلتے وقت کوئی دعا مانگی تھی؟
اہلیہ نے عرض کیا کہ انہوں نے یوں دعا کی تھی، آپ نے فرمایا کہ اسی وجہ سے یہ اونٹ اس طرف نہیں جاتا، سو احد کا میدان ہی گنج شہیدہ قرار پایا۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاش منگوا کر یہیں تمام شہداء کے ساتھ دفن فرمایا۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر اور عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہما ایک قبر میں دفن کیے گئے۔